Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مائدہ آیت نمبر 90 یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور جوئے کے تیر یہ سب گندے کام ہیں، شیطان کے عمل میں سے ہیں، تو ان سے بچتے رہا کرو، تو ان سے بچتے رہو۔ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور جوئے کے تیر یہ سب گندے کام شیطان کے عمل میں سے ہیں، تو ان سے بچتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ شراب اور جوئے کے بارے میں ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 219 میں بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن انصاب اور ازلام کا یہاں اضافہ کیا گیا ہے، یعنی اس آیت کریمہ کے اندر دو لفظ مزید لائے گئے ہیں، ایک انصاب اور ایک ازلام۔ انصاب یعنی بتوں کے استھان اور ازلام جوئے کی ایک قسم ہوا کرتی تھی جس میں اہل عرب تیروں کے ذریعے سے قرعہ اندازی کر کے قرعہ اندازی کیا کرتے تھے۔ ان تمام کاموں کو یہاں رجسم من عمل الشیطان کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، یقیناً شراب اور جوا اور بت اور جوئے کے تیر یہ سب گندے کام ہیں، شیطان کے عمل میں سے ہیں، تو ان سے بچ کر رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ شراب کی حرمت کے سلسلے میں اس سے پہلے دو حکم آ چکے تھے، یعنی ایک حکم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 میں اور دوسرا حکم سورہ نساء کی آیت نمبر 43 میں۔ یہ دو حکم گزر چکے ہیں، اب یہ آخری حکم ہے شراب کے سلسلے میں۔ اس سے پہلے دو حکموں میں گویا کہ ایک ذہن سازی کی گئی تھی، اور اس آیت میں قطعی طور پر شراب کو حرام کر دیا گیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے یعنی سورہ مائدہ آیت نمبر 90 کے نازل ہونے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ اب جس کے پاس جو شراب ہے وہ اسے نہ تو پی سکتے ہیں اور نہ ہی اسے بیچ سکتے ہیں، بلکہ وہ اسے ضائع کر دیں۔ چنانچہ اس وقت مدینے کی گلیوں میں شراب بہا دی گئی۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس آیت میں قطعی طور پر شراب کو حرام کر دیا گیا، تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ اب جس کے پاس جو شراب ہے وہ اسے نہ تو پی سکتے ہیں اور نہ ہی اسے بیچ سکتے ہیں، بلکہ وہ اسے ضائع کر دیں۔ چنانچہ اس وقت مدینے کی گلیوں میں شراب بہا دی گئی۔ دیکھیے، اس سے صحابہ اکرام کی جو اطاعت کا جذبہ ہے وہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہی قرآن کریم کے اندر یہ حکم نازل ہوا تو جو لوگ برسوں سے شراب کے عادی تھے انہوں نے کیسے ایک دم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے اس کو چھوڑا ہے۔ بعض صحابہ نے پوچھا بھی تھا کہ اے اللہ کے نبی، ہم یہود کو تحفتاً
کیوں نہ دے دیں، یعنی اس شراب کو یہود کو تحفتاً تحفے کے طور پر کیوں نہ دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ چیز حرام کی ہے اس نے اسے یعنی شراب کو تحفتاً دینے سے بھی منع کیا ہے۔ بعض لوگوں نے عرض کیا ہم شراب کو سرکے میں کیوں تبدیل نہ کر لیں، یعنی ہم اس شراب کا سرکہ کیوں نہ بنا لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کر دیا اور حکم دیا کہ اسے بہا دو۔ ایک صاحب نے اصرار کے ساتھ دریافت کیا کہ دوا کے طور پر تو اس کی اجازت ہے، فرمایا وہ دوا نہیں بلکہ بیماری ہے۔ شراب کی حرمت کے سلسلے میں کئی احادیث سورہ نساء آیت نمبر 43 اور سورہ بقرہ آیت نمبر 219 کے تحت بیان کر دی گئی تھیں۔ آگے مزید احادیث بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 91 کی طرف، 91 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض پیدا کر دے شراب اور جوئے کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض پیدا کر دے شراب اور جوئے کے ذریعے سے۔ یہ بہت اہم بات ہے کیونکہ شراب کے نشے میں انسان اپنا ہوش اور شعور کھو بیٹھتا ہے۔ ایسی حالت میں اس کو خبر نہیں رہتی کہ وہ اپنے منہ سے کیا بکواس کر رہا ہے اور اس کے اعضاء سے کیا کیا کام سرزد ہو رہے ہیں، لہٰذا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ایسی حالت میں کسی بات یا کسی حرکت سے کیا کیا گل کھلیں گے کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیسے کیسے فسادات جنم لیں گے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ حکومتی سطح پر حکومت کے بڑے بڑے راز شراب کے نشے میں چرا لیے جاتے ہیں۔ تو اے مسلمانوں، اللہ تمہیں اس چیز سے بچانا چاہتا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں اس چیز سے بچانا چاہتے ہیں، جبکہ شیطان چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت، دشمنی اور بغض پیدا کر دے۔ اور اس طرح سے جوئے سے بھی عداوت اور دشمنی پیدا ہوتی ہے، جوئے سے بھی عداوت اور دشمنی جنم لیتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی جوئے میں ہار جاتا ہے، پھر پے در پے وہ ہارتا ہی چلا جاتا ہے۔ اس صورتحال میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب وہ غصے میں آگ ببولا ہو جاتا ہے، آپے سے باہر ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جو کچھ وہ مجھ سے جیت رہا ہے وہ کسی محنت کی وجہ سے نہیں جیت رہا ہے۔ جوئے میں کیونکہ بے محنت کی کمائی ہوتی ہے، محنت کی کمائی تو ہوتی نہیں ہے۔ جوئے کی کمائی خاص طور سے مخالف برداشت نہیں کرتا۔ اسی طرح انسانی تعلقات میں بھی کئی منفی چیزیں جوئے کے ذریعے سے پیدا ہو جاتی ہیں، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جوئے کو بھی اس کے اندر شامل فرمایا۔ آگے اسی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور شیطان یہ بھی چاہتا ہے کہ تمہیں روکے اللہ کی یاد سے اور نماز سے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور شیطان یہ بھی چاہتا ہے کہ تمہیں روکے اللہ کی یاد سے اور نماز سے۔ اللہ کے ذکر اور نماز سے روکنے والا معاملہ بھی شراب ہی کی طرح بالکل واضح ہے۔ اور جوئے میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آدمی ایک بار اس میں لگ جائے تو پھر وہاں سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور جوئے کے کھیل ایسے ہوتے ہیں
کہ ان میں مشغول ہو کر انسان نماز اور ذکر جیسی اہم عبادتوں سے بھی غافل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو اب باز آتے ہو یا نہیں۔ ڈاٹ کا سا انداز ہے جملے کے اندر، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو اب باز آتے ہو یا نہیں۔ ہمارے یہ ماحولی ترجمہ ہے، کیا تو اب باز آتے ہو یا نہیں۔ یہ انداز قرآن کی اس آیت کا بڑا سخت ہے، اور کیوں سخت ہے اس کا ایک پس منظر ہے جو ہم سورہ بقرہ اور سورہ نساء میں پڑھ چکے ہیں۔ شراب اور جوئے کے بارے میں ایک واضح ہدایت اس سے پہلے بھی آ گئی تھی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 219 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما، ان دونوں کے اندر بہت گناہ کے پہلو ہیں اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن ان کے گناہ کا پہلو نفع کے پہلو سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان کے گناہ کا پہلو نفع کے پہلو سے بڑا ہے۔ تو اسی وقت تمہیں سمجھ لینا چاہیے تھا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کے گناہ کا پہلو نفع کے پہلو سے بڑا ہے، تو اسی وقت ہمیں سمجھ لینا چاہیے تھا اور باز آ جانا چاہیے تھا۔ اور پھر قرآن مجید نے دوسرا اگلا قدم اٹھایا اور حکم یہ دیا کہ جب تم شراب کے نشے میں ہو تو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اس طرح کے الفاظ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب تم شراب کے نشے میں ہو تو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اس حکم سے تو پوری طرح واضح ہی ہو جانا چاہیے تھا کہ دین کا اہم ترین ستون نماز ہے، اور یہ شراب ایسی چیز ہے جو نماز سے روک رہی ہے، تو ہمیں یہ چھوڑ دینی چاہیے تھی، تبھی چھوڑ دینی چاہیے تھی۔ بہرحال یہ دو حکم ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اب آخری حکم اللہ کی طرف سے آ گیا ہے، تو اسے سن کر اب بھی تم باز نہیں آؤ گے۔ مطلب اس طرح کا انداز اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، یعنی یہ دو احکام بیان کرنے کے بعد قطعی طور پر حرام کر دیا گیا، اور اس کے جو فائدے اور جو نقصانات تھے وہ بتا دیے گئے، اور پھر قطعی طور پر حرام کر دیا گیا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم اب بھی باز نہیں آؤ گے۔ تو گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پس منظر کو سامنے رکھ کر ہمیں مخاطب کر کے، ہمیں متوجہ کر کے ارشاد فرما رہے ہیں کیا اب بھی تم باز نہیں آؤ گے۔ تو یہ مطلب ہے آیت کریمہ کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور شیطان یہ بھی چاہتا ہے کہ تمہیں روک دے اللہ کی یاد سے اور نماز سے۔ اللہ کے ذکر اور نماز سے روکنے والا معاملہ بھی شراب ہی کی طرح بالکل واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو اب باز آتے ہو یا نہیں۔ یہاں ایک بات اور بھی قابل نظر ہے کہ نماز میں بھی ذکر اللہ ہوتا ہے، ذکر اللہ میں نماز بھی داخل ہے۔ جب اللہ نے ذکر اللہ کا لفظ بیان کر دیا تو الگ سے صلاۃ کا لفظ لانے کی کیا ضرورت تھی، اور اس لفظ صلاۃ کو لانے میں کیا حکمت تھی۔ ذکر اللہ میں تو نماز بھی داخل ہے، پھر نماز کو الگ سے بیان کرنے میں کیا حکمت ہے۔ دیکھیے اس میں حکمت یہ ہے کہ نماز کی اہمیت اور ذکر اللہ کی تمام قسموں میں افضل ہونے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کو مستقل طور پر الگ کر کے، علیحدہ کر کے بیان کیا ہے۔ ذکر اللہ میں تو نماز بھی داخل ہے، پھر نماز کو الگ سے بیان کرنے میں کیا حکمت ہے۔
اس میں حکمت یہی ہے کہ نماز کی اہمیت اور ذکر اللہ کی تمام قسموں میں افضل ہونے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے نماز کو مستقل طور پر الگ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 92 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور اس کی نافرمانی سے بچتے رہو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اور اطاعت کرو کہنا مانو اللہ کا، اور اطاعت کرو یعنی کہنا مانو رسول کا، وَاحْذَرُوا، اور اس کی نافرمانی سے بچتے رہو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پھر اگر تم پیٹھ پھیرو گے تو جان لو ہمارے رسول پر تو ذمہ داری ہے بس صاف صاف پہنچا دینے کی۔ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، لفظی ترجمہ پھر اگر تم پیٹھ پھیرو گے، فَاعْلَمُوا تو جان لو کہ ہمارے رسول پر عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارے رسول پر تو ذمہ داری ہے بس صاف صاف بات کو پہنچا دینے کی۔ یعنی اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم پہنچانا رسول کی ذمہ داری تھی، تو رسول نے پہنچا کر اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیا۔ اب معاملہ اللہ کا اور تمہارا ہے، اب معاملہ اللہ کا اور ہمارا ہے، اللہ ہم سے حساب لے لے گا۔ خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم ہمارے ہی فائدے کے لیے ہے۔ اگر ہم نہیں مانیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی نقصان اس میں نہیں ہے اور نہ ہی اس کے رسول کا کوئی نقصان ہے۔ اگر ہم اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ نہیں اپناتے ہیں تو اس میں نہ تو اللہ جل شانہ کا کوئی نقصان ہے اور نہ ہی اس کے رسول کا۔ دیکھیے اللہ کا اس نفع اور نقصان سے بری ہونا تو ظاہر ہے کہ اللہ تو ہر نفع اور نقصان سے بری ہے۔ رسول کے متعلق کیونکہ کسی کو یہ خیال ہو سکتا تھا کہ جب ان کی بات نہیں مانی جائے گی تو شاید ان کی قدر و منزلت میں، ان کی شان میں کوئی کمی آ جائے، اس شبہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، یعنی اگر تم میں سے جو بھی ہمارے رسول کی بات نہ مانے تو جب بھی اس کی قدر و منزلت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ جتنا کام نبی کی ذمہ داری تھی وہ کر چکے ہیں، یعنی صاف صاف کر کے واضح طور پر اللہ کے احکام کو پہنچا دیے۔ اس کے بعد جو شخص نہیں مانتا وہ تو اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ ہمارے رسول، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے رسول کا اس سے کچھ نہیں بگڑتا۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور اگر تم پیٹھ پھیرو گے تو جان لو ہمارے رسول پر تو ذمہ داری ہے بس صاف صاف پہنچا دینے کی۔ یعنی جو اللہ کے احکامات ہیں، اللہ کا حکم پہنچانا رسول کی ذمہ داری تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیا۔ اب معاملہ ہمارا اور اللہ کے درمیان ہے، اللہ ہم سے حساب لے گا۔ تو اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم یہ ہمارے ہی فائدے کے لیے ہے، اور اللہ کا اگر ہم اللہ کے حکم کو نہیں مانیں گے تو نہ تو اس میں اللہ کا کوئی نقصان ہے اور نہ ہی اس کے رسول کا کوئی نقصان ہے۔ اللہ کے نفع اور نقصان سے بری ہونا تو ظاہر ہے، کیونکہ نبی کی شان میں کسی کو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ جب اس کی بات نہیں مانی جائے گی تو ہو سکتا ہے ان کی شان میں بھی کچھ کمی آ جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی زوردار
طرفداری لیتے ہوئے یہ بات ارشاد فرما دی فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، یعنی اگر تم میں سے جو بھی ہمارے رسول کی بات نہ مانے جب بھی اس کی قدر و منزلت پر کوئی فرق نہیں آئے گا، کیونکہ جتنا کام ان کی ذمہ داری تھی وہ کر چکے ہیں، صاف صاف کر کے واضح طور پر اللہ کے احکام پہنچا دیے۔ اس کے بعد جو شخص نہیں مانتا وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اس سے رسول کا کچھ نہیں بگڑتا۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 93 کی طرف، اور جو یہ آیت آگے آ رہی ہے آیت نمبر 93، یہ بھی قرآن کے فلسفے اور حکمت سے بھری ہوئی آیت ہے، اور بہت ہی بنیادی بات اس کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اس کے ترجمے اور تلاوت میں جانے سے پہلے اس آیت یعنی 93 کے پس منظر کو سمجھ لینا چاہیے۔ جب شراب کے بارے میں اتنا سخت حکم قرآن میں آ گیا کہ شراب اور جوا گندے شیطانی کام ہیں، ان سے باز آتے ہو یا نہیں، تو بہت سے صحابہ کو یہ تشویش ہوئی کہ ہم جو اتنے عرصے تک شراب پیتے رہے تو یہ گندگی تو ہماری ہڈیوں میں بیٹھ گئی ہے، ہماری نس نس میں سرایت کر گئی ہے۔ آج سائنس کی زبان میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے کوئی شخص کہے کہ میرے جسم کا تو کوئی ایک خلیہ سیل بھی ایسا نہیں ہے جس میں اس شراب کے اثرات نہ پہنچے ہوں، تو اب ہم کس طرح پاک ہو سکتے ہیں؟ اب کس طرح سے یہ گندگی ہمارے جسموں سے نکلے گی؟ یہ صحابہ کو یہ تشویش ہوئی، اور یہ تشویش اپنی جگہ درست تھی۔ تو اس بات پر مومنین کو تسلی دینے کے لیے فرمایا جا رہا ہے، ایمان والوں کو تسلی دینے کے لیے فرمایا جا رہا ہے۔ اس آیت میں ایمان والوں کی دلجوئی فرمائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ آیت نمبر 93 میں لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا، ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے کوئی گناہ نہیں ہے اس میں جو وہ پہلے کھا پی چکے، فیما طعموا، اس میں جو وہ پہلے کھا پی چکے، جو پہلے کھا چکے اس پر کوئی گناہ اور کوئی سرزنش، کوئی گرفت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا، ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے کوئی گناہ نہیں ہے اس میں جو وہ پہلے کھا پی چکے، یعنی جس چیز کے بارے میں حرمت آنے سے پہلے جو کچھ کھایا یا پیا گیا اس پر کوئی گناہ ان پر نہیں رہے گا۔ تو یہ وضاحت تھی جو ان آیتوں سے سمجھ میں آتی ہے۔ یہ آیت نمبر 93 تک ہو گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔